اچھا جی خٹک صاحب بتائیے گا کہ آپ کے اوپر کس قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ یہ میڈیا کے دوستوں کو شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرا موقف سننے کے لیے اسپیشلی یہاں پہ آئے ہیں، تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور باقی جہاں تک رہی بات الزامات کی، اور میں بار بار اس کا مختلف جگہوں پہ اظہار کر بھی چکا ہوں کہ جو یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ اسکول کے ٹیچرز معیاری نہیں ہیں یا اسکول کے ٹیچرز کے حوالے سے ان کی تنخواہیں کم ہیں یا کوئی اس قسم کے جو ایشوز ہیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اسکول کے جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ تنخواہوں کا اور ان کی ڈگریوں کا ریکارڈ ہمارے ریگولیٹری اتھارٹی پیرا اور فیڈرل بورڈ میں جمع کی جاتی ہیں، اور جو ریکوائرمنٹ ان کی ہے ایک ٹیچر کے لیے تعلیمی لحاظ سے اور سیلری کے لحاظ سے وہ تمام پوری کی جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً ان کی سالانہ رینیول بھی ہوتی ہے، اور سالانہ رینیول کے ٹائم ان کے وزٹس بھی ہوتے ہیں اور ان کے انسپیکشن بھی ہوتے ہیں۔ وہ سارا کلیریفائی کرنے کے بعد ہی ہمیں رجسٹریشن اور ایفیلیشن سرٹیفکیٹ ایشو ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی کوئی من گھڑت باتیں کرنا یا کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ایک بونڈا طریقہ ہے، اگر یہ ایک انتہائی بونڈا طریقہ ہے اور صرف اپنے ذاتی رنجش کو یا ذاتی کسی ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے بونڈے طریقے سے اس قسم کے الزامات لگے جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اچھا جناب، آپ کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بندے کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے جو آپ کے اوپر اس قسم کے بہتان لگا رہا ہے یا الزامات لگا رہا ہے؟ دیکھو، یہ ہمارے میڈیا کا ایک خاص بندہ ہے اور وہ براہ راست خود سامنے نہیں آتا، لیکن وہ مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں، کیونکہ وہ میرے پاس آئے تھے مجھ سے، انہوں نے پیسے بھی طلب کیے تھے کہ آپ ہمیں پیسے دیں تو آپ کے خلاف میڈیا کے مختلف سیکٹر میں خبریں نہیں چھپیں گی، اس قسم کی نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا ایک کہہ رہے تھے کہ میرا یہ بھتیجا ہے جو آپ کے اسکول میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، تو ایڈمٹ کیا تھا، تو جب ادارے نے اس سے فیس ڈیمانڈ کی تو انہوں نے کہا اگر آپ لوگ مجھ سے فیس لیں گے تو پھر ہمارے گھر اس طرح فون کریں گے فیس کے لیے تو پھر میں آپ کو میڈیا کے ہاتھوں تنگ کروں گا۔ تو اب ہم جب فیس کی ڈیمانڈ، اب وہ پھر مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اس خاتون کو اسکول سے نکال دیں جو انہوں نے فیس کے لیے ان کو فون کی، جو ہماری اکاؤنٹنٹ ہیں۔ تو میں نے کہا میں آپ کے فیس کے لیے تو اس کو اسکول سے نہیں نکال سکتا، ہاں اگر اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے یا کوئی ایسے کوئی غلط کام کیا ہے پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی فرمائش پہ کہ ان کی فیسوں کے لیے تو مختلف گھروں پہ کال کرتی ہے، پیرنٹ کو کال کرتی ہے، پیرنٹ نے کہا ہے کہ جب ہماری فیسیں جمع نہ ہو تو ہمیں سے رابطہ کیجیے گا، کیونکہ ہم بچوں کو کلاس میں نہیں کہتے تو پیرنٹ سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو وہ ایک روٹین کی پریکٹس ہوتی ہے، کوئی اسپیسیفک کسی چیز کے لیے نہیں ہوتی، یا دہانی کرانی ہوتی کہ بھائی صاحب فیس کی ڈیٹ گزر گئی، آپ کی فیس جمع نہیں، آپ جمع کروا دیں۔ تو جو اس کو ناگوار گزری تو وہ اپنے بھی شعبے کا ایک قسم کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنے اثر و رسوخ کا اس ایک خاص سیکٹر میں، تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو وہ جب بھی میرے پاس آئیں گے تو میں نام بھی دے سکتا ہوں، میں سب کچھ بتا سکتا ہوں، اور باقی وہ جو بھی کر رہا ہے بونڈے طریقے سے کر رہا ہے، اس کا اسکول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کوئی قانونی چارہ جوئی کی ہے آپ کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں؟ ابھی تک تو میں نے کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی ہے، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ میں نے اس کے لیے عملی اقدامات اٹھا لیے ہیں، کیونکہ پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ وہ بچہ ہے سمجھ جائے گا چلو ہو جائے گا، لیکن اب وہ تواتر کے ساتھ اس چیز پہ آیا ہوا ہے، تو اب ہم اس کے خلاف عزت حتک کا ہم دعویٰ کریں گے، اور اس کو ابھی سارے ثبوت پیش کرنے ہوں گے کہ جو اس نے الزامات لگائے ہیں۔ ہمارے پاس تو سارے ثبوت ہے کہ وہ سارے جھوٹے ہیں، اب اس نے سارے ثبوت پیش کرنے کہ جو اس نے الزامات لگائے کہ وہ سارے سچے ہیں۔ وہ ثابت کرے گا کہ ہم ٹیچروں سے کم تنخواہیں دیتے ہیں، وہ ثابت کرے گا کہ ہم ٹیچروں کی تنخواہیں کاٹتے ہیں آؤٹ آف دا رول، اور وہ ثابت کرے گا کہ ہمارے ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے، وہ ثابت کرے گا کہ ہمارے ادارے کے رزلٹ اچھے نہیں ہیں، وہ ثابت کرے گا کہ ہمارے اسٹاف نے کسی طرح بدتمیزی کی ہے۔ اب میں تو ان کا جواب ایسے دے سکتا ہوں کہ جب میں نے یہ اسکول لیا تو اس میں 142 بچے تھے، آج اللہ کا فضل ہے اس میں 250 بچے ہیں، تو اگر ہم یہ کام کرتے تو اس میں ترقی ہوتی، اگر ہم یہ کام کرتے تو ہمیں پیرا سے رجسٹریشن ملتی، اگر ہم یہ کام کرتے ہمیں فیڈرل بورڈ سے ایفیلیشن ملتی، اگر ہم یہ کام کرتے فیڈرل بورڈ والے یہاں 9 10 کا فیڈرل بورڈ کا امتحانی سینٹر بناتے، اگر ہم یہ کام کرتے تو کیا فیڈرل بورڈ تربیتی کیمپ تمام براکوں کے سرکاری اور گورنمنٹ اسکولوں کے تربیتی کیمپ
एलाइट स्कूल जिनाक कैंपस में अरेंज करता है। अगर हम ये काम करते, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज वाले हमें एलाइट स्कूल का फ्रेंचाइज देते, उसने हमारी फेडरल बोर्ड ने, पीरा ने, पंजाब ग्रुप कॉलेजेस ने हमें जब ये चीज़ दी है तो उन्होंने हमारी तरक्की और हमारे काम की बुनियाद पे दी है। और अहले इलाका इस चीज़ का गवाह है कि 2 साल पहले इस इदारे का म्यार क्या था और आज इस इदारे का म्यार क्या है। आपके बकौल वो ब्लैकमेल कर रहा है? ब्लैकमेल कर रहा है। इवन मैंने तो आपसे कह दिया था कि मुझे ब्लैकमेल तो छोटी चीज़ है, मुंह पे कह रहा है कि मुझे 20,000 पैसे दे दे। अच्छा, सही। तो मांगे हैं बरात जिक्र करके कि मुझे पैसे दे दे। मैंने मीडिया वालों को रोका हुआ है, अदरवाइज़ मेरे कहने पे वो आपके ख़िलाफ़ खबरें नहीं चला रहे हैं। आप मुझे पैसे दे दें ताकि मैं उनका मुंह बंद कर लूँ तो वो आपके ख़िलाफ़ खबरें नहीं चलाएंगे। तो इट मीन्स मीडिया वाले नहीं चला रहे हैं। मीडिया वालों को जो ख़ास इसका जो रिलेशन में है, जो लोग उनके ज़रिए खबरें चलाते हैं, पैसे दे दूँगा तो खबरें नहीं चलेंगे। देखो, मैं आप लोगों की वसातत से उस मास्टरमाइंड को ये मैसेज दे रहा हूँ कि वो अपने उस टेक से पीछे हट जाए जो ये गलत तरीके से कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है और ब्लैकमेलिंग से कर रहा है। तो अदरवाइज़ मैंने वकील से रब्ता कर लिया, मैं उन पे हतक इज़्ज़त का दावा करने लगा हूँ। तो फिर मैं उस वक्त अगर ये सुधर गया तो ठीक है, नहीं सुधर गया तो फिर मैं मीडिया पे उसका नाम भी ले आऊँगा और उस पर हतक इज़्ज़त का दावा मैं करने लगा हूँ। उसको मैं 1 हफ़्ते का टाइम दे रहा हूँ कि वो उसमें माफ़ी मांगे और उसमें माफ़ी मांगे और अपने उस चीज़ का इजहार करे कि ये गलतफ़हमी की बिना पे हुआ।